السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی بیزی تھی، جس کی وجہ سے نہیں آ سکتی، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آنے کی۔ آپ لوگ میرا یہ ناول ختم ہونے والا ہے تو مجھے نیو ناول ضرور بتائیں۔ مجھے کوئی اچھا ناول مل نہیں رہا، تو میں کسی کی فرمائش پہ ہی اچھا ناول سٹارٹ کروں گی جو یوٹیوب پہ پہلے اپلوڈ نہ ہوا ہو۔ تو آپ سب مجھے وہ ناول بتائیں جو یہاں پہ اپلوڈ نہ ہو، میں وہ اپلوڈ کروں گی ضرور۔ یہ ناول ختم ہونے والا ہے، مجھے ضرور ناول بتائیں، کمنٹ کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ تو ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بتا دو اس کے لب مسکراتے کہ اس کے سینے میں چھپے سر کو چوم گئے ہان، وہ سرگوشی میں اس کا نام ادا کر گئی تھی، آنسو پلکوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس موقع پر وہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر گئی ہے۔ شاید انین کی باتوں کا اثر تھا۔ ریحا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو، تم خوش نہیں ہو؟ وہ بے چین ہوتے اس کے چہرے کو روبرو کرتے بولا، آپ خوش ہیں؟ وہ عجیب سوال کر گئی تھی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے سر لگا گیا تھا۔ الحمدللہ، وہ گہرا سانس بھرتے بولا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، تم نے مجھے اپنی محبت کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا، تم نے ہمیں مکمل کر دیا۔ آئی لو یو سو مچ آہان کی جان۔ اس لمحے اس کے اظہار پر موندی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اب بتا دو، مجھے تم سے سننا ہے، وہ بوجھل لہجے میں بولتے اس کو خود میں چھپے دیکھ بولا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے قدموں پر اونچا ہوتے اس کے کانوں میں مسکراتے دھیمی سرگوشی کر گئی، کنگریچولیشنز فادر ٹو بی۔ اپنے کندھے پر اس کے ہونٹ محسوس ہونے کے بعد وہ اسے بازوں میں بھر گیا تھا۔ مجھے اس لمحے آپ کی محبت کا اظہار ملا۔ صحیح کہتے ہیں، مرد جب باپ بنتا ہے تبھی اسے عورت کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ اس کے ہاتھ کی لکیروں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چلو پھر تم بھی اظہار کر دو، میری تعریف میں کوئی دو جملے ہی ادا کر دو۔ اس کا سر تکیے پر ڈالتے وہ اس پر جھک آیا تھا، اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چہرے کے نقوش اپنی انگلیوں کی پوروں سے محسوس کرتے وہ اس کی شیو تک ہاتھ لائی تھی۔ فقط اتنا ہی دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں، ریحا آپ کے بغیر نامکمل سی ہے۔ وہ تکیے سے تھوڑا اونچا ہوتے اس کی کشادہ پیشانی سے بال ہٹاتے اپنے لب رکھتے اسے مسمرائز کر گئی تھی، ٹھیک ہے، اسے خود میں کھینچتے اپنے حصار میں لیے کیا تھا وہ اس لمحے اس کی خوشی کو محسوس کرتے اپنی ذات اس کے حوالے کر گئی جو اپنی محبت کی نرمیوں سے اس پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ اندر آتے اس کے بیڈ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ اس کے دوسرے گھر سے کافی چھوٹا بلکہ سنگل بیڈ تھا۔ دیوار میں مرر نصب ہوتے اس کے آگے چیئر پڑی تھی۔ سائڈ پر ایک حصے میں وارڈروب بنی تھی جبکہ واش روم کا سلائڈنگ ڈور دوسری سائڈ پر تھا۔ وہ ان سوچوں میں جاتے فون کھولتے اس کے وال پیپر پر سیٹ پکچر دیکھتے مسکرا اٹھی جو اس نے خود اس کے فون پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ لمبے بالوں میں بالکل ڈیسنٹ نہیں لگ رہے، وہ تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ آہ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اس کی آواز سے فون چھوٹتے گود میں تھا۔ وہ خواہ شرمندہ ہوئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ کافی ٹائم بعد روم میں آیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے روم میں آنے کے بعد وہ کیا کر رہا تھا باہر۔ وہ اس کو بیڈ پر بیٹھی کراؤن سے ٹیک لگائے فون پر بزی دیکھتے بولا تھا۔ وہ کیسے بتاتی آج 1 ماہ بعد وہ اس کو سامنے دیکھتے سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو ذمہ دار مانتی تھی۔ نور نے نظریں اٹھائیں۔ وہ واش روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے سوال کر رہا تھا، نیند نہیں آ رہی؟ گھر چینج ہے نا ہمارا؟ وہ گھڑی کی رکی سوئیاں دیکھتے فون پر نظر ڈال کر جہاں 12 بج گئے تھے، سونا بھی مت، آ رہا ہوں میں پاس۔ لمحے میں نظریں اٹھاتے اسے صورتحال کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھے تھی۔ آج سونا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائی اس کی فوری سے لیٹتے دیکھ بولا تھا، میں سو رہی ہوں۔ وہ بند کرتی آنکھوں سے باور کراتے بولی تھی، چلو تب تک نیند پوری کرو ڈیئر وائفی۔ وہ اس کی بھاری مسکراتی آواز کانوں میں گونجتی پل میں اس کے بدلتے رویے نور کو حیران کر دیتے۔ پانی گرنے کی آواز بند ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں دھڑکتے دل سے تھی جب کلک کی آواز آئی تھی۔ وہ اندھیرا محسوس کر رہی تھی۔ مزید بیڈ کے کنارے پر ہوتے وہ نیچے گرنے کو تھی جب وہ اسے کمر سے کھینچتے حصار میں لے گیا تھا۔ سنگل بیڈ پر وہ اس کے سینے سے لگی اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ غازیان،
وہ لب تر کرتے بولتی چپ ہو گئی تھی۔ وہ اپنا ایگو پرے کیے اس کا رخ اپنی جانب جو کر گیا تھا۔ اس کی انگلیاں چند لمحوں بعد اپنی گردن پر سرسراتی محسوس کی۔ وہ ان کا الجھا دوپٹہ گردن سے نکال گیا تھا۔ اے سی کی LED کی ہلکی لائٹ میں اس کے دل کی تیز دھڑکن اپنی دھڑکن پر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سن ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ اس کی اتنی قربت میں خوف سا محسوس ہوا تھا۔ تم نے مجھے مس کیا تھا؟ اس کی بند آنکھیں انگلی سے چھونے کے بعد وہ اس کے ہاتھ اس کے سر کے پیچھے کیچر میں مقید بالوں پر رینگ رہے تھے۔ نور کی آنکھ سے آنسو پھسلتے اس کے گال پر تھا۔ نور آنکھیں کھولو، غمگین لہجے میں بولتے وہ اس پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کو بے تحاشا قریب محسوس کرتے اتل پتل سانسوں میں تھی جب اس کے ہاتھ اپنے کان کی لو پر محسوس ہوئے تھے۔ وہ سرخ آنکھیں کھولتی اس پر ٹکا گئی۔ میں آپ کو غزیان میری بات غزیان میں آپ کو انکار نہیں کروں گی آج۔ وہ نیم بند آنکھوں سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی اس کی شیب کی چبھن انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے بھیگتے لہجے میں لفظ جوڑتے بولنے کی صحیح میں تھی۔ وہ اسے ہرگز تکلیف نہیں دینا چاہ رہی تھی پر دل کا کیا کرتی جو سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ زبردستی سے ضد پوری ہوتی ہے، دلوں میں محبت نہیں۔ اس کی سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جھکتے اس کے لب نرمی سے چھو گیا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے ہونٹوں پر کئی لمحے محسوس ہوئی۔ وہ شکر کر گئی اس لمحے لائٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ روتے اس کو قائل کرتے اس کے بازوؤں میں سماتی جا رہی تھی۔ ٹرسٹ می زندگی حسین ہے۔ اس کو بازوؤں میں بھرتے اس کے ٹھنڈے پڑتے بکھرے وجود کو کمفرٹ اڑ گیا تھا۔ وہ اس کی مزید کوئی کارروائی نہ دیکھتے وہ رکتے سانس اس کی پناہوں میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ سو جو بیوی۔ اس کی نم ہوتی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اس کے بالوں کی نرمی اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی تھی، کافی تھا۔ وہ اس کو محبت کرنا چاہتا تھا جس میں اس کی مرضی ہو، زبردستی ہرگز نہیں۔ وہ جتنا بھی سخت ہو جاتا اندر سے نرم تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرح بروکن فیملی نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے ساری زندگی ان کی بروکن ریلیشن شپ کی وجہ سے تنہا گزاری تھی۔ صبح اس کی آنکھ نرم سے لمس سے کھلی نظر اپنے پہلو میں پڑی لڑکی پر ڈالی جو اس میں چھپی نیند میں تھی، جس کی سانسیں اپنی گردن میں محسوس کرتے وہ اس کی اتنی نزدیکی کے باوجود فاصلوں میں تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹاتے وہ اس کی سوجی آنکھیں بند دیکھیں جو بند ہونے کے بعد بھی کناروں سے سرخی کی رمق سے اپنے ساتھ ہوئی وحشت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں چاہ کے بھی تم پر سختی نہیں کر سکتا نور۔ اس کے گال کو سہلاتے وہ جھکتے اس کے بے داغ گال پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ مزید سنتے نزدیک آ گئی۔ اس کے بکھرے بال سمٹتے وہ تکیے پر رکھ گیا تھا۔ اس پر کمفرٹ درست کرتے وہ بستر سے نکلتے واش روم کی سمت چلا گیا۔ بند ہوتے دروازے کی آواز سے وہ نیم بند آنکھیں کھول گئی تھی۔ اسی لیے تو تمہارے دل سے محبت ہے۔ سرکتے اس کی سلوٹ زدہ جگہ پر ہوتے وہ نم آنکھوں سے اس کا تکیہ مٹھی میں بھینچے کمفرٹ سمیت اپنے وجود میں چھائی اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے مسکرا اٹھی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ بستر پر بیٹھی بال سمیٹ رہی تھی۔ مارننگ۔ وہ نرم مسکراہٹ اچھالتے گیلے بالوں سے شرٹ کے بغیر تھا۔ وہ سر پٹاتے اس لمحے رات کی حرکت پر اس سے نظریں چرا گئی۔ ناشتہ کرنے چلے باہر؟ وہ وارڈروب سے سادہ میرون ٹی شرٹ لیتے بولا۔ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اس کے نرم لہجے سے سکون اترتا محسوس ہوا جو وہ اپنے رویے پر رات کے حوالے سے پریشان تھی۔ اس کے اس معاملے کو نہ دہرانے پر وہ اب کچھ زائل ہو گیا تھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں، وہ بستر سے نکلتے پریشان سی بولی تھی۔ تم مجھے بلو میں اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی جائزہ لیتی نظروں سے اس کے گال تپ اٹھے۔ فریش ہو کے آؤ، آج اسی سے گزارا کر لو، کل جوائننگ دینے کے بعد ہم اپنے گھر ہوں گے۔ وہ بال کنگھی کرنے لگا۔ انشاءاللہ۔ وہ زیر لب بولتے واش روم کی سمت گئی تھی۔ نم چہرہ اپنے اوڑھے دوپٹے سے خشک کرتے باہر آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فون پر مصروف اپنی ماں سے محو گفتگو تھا۔ اس کی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ اس کی مسکراہٹ آواز سے کندھے پر نیچے جاتے بال سلجھاتے تھم گئی تھی۔ وہ کیوں آ رہی تھی؟ نور کو ابھی سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلیں؟
اس کا عکس اپنے پیچھے رونما ہوتے دیکھ وہ بال باندھتی، وہ ہاتھ تھامتے پہلو میں گرا گیا۔ اس کے گلے میں موجود دوپٹہ نکالتے وہ تھام چکا تھا۔ وہ پھر سے سانس روکے قدم زمین پر بمشکل جمائے ہوئے تھی، پر وہ دوپٹہ اس کے سر پر ڈال چکا تھا۔ میں بائک پر نہیں جاؤں گی، گھر بنا لے ناشتہ پلیز۔ وہ بائک کا سوچتے پھر سے پریشان تھی۔ یہاں سوسائٹی میں ایک واکنگ ڈسٹینس پر ریسٹورنٹ ہے، پیدل چلتے ہیں۔ یہ گھر کافی ٹائم سے میرے یوز میں نہیں تھا، اس لیے کوئی ناشتے کی ارینجمنٹس نہیں فی الحال۔ وہ شکر کا کلمہ ادا کرتے اس کی بازو جکڑ گئی تھی۔ غازیان نے پلٹتے دیکھا تو وہ جھجکتے ہٹانے لگی جب وہ خود اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھا گیا تھا۔ اس لمحے تشکر کرتے اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے ملتے نرم تحفظ سے اس کے برف بنے جذبات نرمی اختیار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ چلتے وہ موسم کی خوشگوار ریت دیکھ رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، وہ کافی ٹائم بعد باہر کی فضا میں کھل کے سانس لے رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ آرڈر دے رہا تھا، خود تو وہ وہی ڈائٹ فری براؤن بریڈ ایگ بغیر یولک لیے ناشتہ کر رہا تھا۔ نور نے جرجری لی تھی، وہ اس کو بھی روکھا پھیکا کھلا کے مارنا چاہتا تھا۔ وہ کارٹ تھامتے اپنے لیے ہیوی ناشتہ آرڈر کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ جھکی نظر سے بولی۔ وہ ہاتھ میں تھاما نوالا چھوڑ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سیکنڈ فلور کے اوپن ایریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس لمحے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ میری ذات میں پائی جانے والی ہر کمی کے لیے آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے۔ وہ اس کو دیکھتے ٹھہر کر بولی۔ نور، تم مجھے ہر بار یہ احساس کیوں دلاتی ہو کہ میں تمہیں اپنا کے غلطی پر ہوں؟ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں غازیان، آپ خاص ہیں میرے لیے، میں نے اپنے رویوں کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اس کا میز پر دھرا ہاتھ تھامتے متانت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ہاتھ چھوڑ گئی جب اس کا ناشتہ ویٹر سر کرنے آیا تھا۔ ناشتہ کرو، اس کی آواز میں جارحیت محسوس کرتے وہ جھک گئی تھی۔ وہ بل کلیئر کرنے لگا۔ غازیان پہلا نوالا لیتے ہی وہ کھانستے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو رہا تھا کہ وہ فوری اس سمت آیا۔ ویٹر بھی چونک گیا تھا۔ شٹ، اس میں بلیک پیپر یوز ہوئی تھی۔ وہ ویٹر پر دھاڑا۔ نور، آر یو اوکے؟ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے وہ اس کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی سائڈ پر موجود ٹیبل پر فیملی بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے روتی جا رہی تھی۔ یار فار گاڈ سیک، رونا بند کرو، مر نہیں گئی تم؟ جب تمہیں پتہ تھا اس میں بلیک پیپر ہے تو کیوں کھایا تم نے؟ بندہ اتنا نازک مزاج بھی نہ ہو جب کچھ ایسا میرے نصیب میں ہی آنا تھا۔ وہ دل میں سوچتے تپ گیا تھا۔ گہرے سانس بھرو، منرل واٹر کی بوتل ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر سوسائٹی کی کھلی فضا میں چلتے وہ اسے تھامے بولا، جو بمشکل اب الرجک ری ایکشن سے کچھ سنبھلی تھی۔ بہتر ہوں، گھر چلیں۔ وہ اس کی فکر مند آنکھوں میں دیکھتے اب سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ گارڈن میں بیٹھی فریش ہوا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ مما بس کر جائیں، آج مجھے سچی افسوس ہو رہا ہے۔ میرا مائکا اور سسرال ایک ہی ہے۔ جو اسے فورک سے زبردستی ڈفرینٹ کٹے ہوئے فروٹس کھلا رہی تھی۔ اچھی ڈائٹ ضروری ہے تمہارے لیے ریحت جان، دیکھیے تم نے اپنی، اب ذرا سی ہے بس۔ ماں، صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ وہ زبردستی اس کو کھلا رہی تھی۔ اف، دوسرے اذہان کی روح آ گئی آپ میں۔ وہ منہ بگاڑتے ایپل کا ذائقہ منہ میں محسوس کرتے ضبط کیے تھے۔ شرم کرو۔ نائمہ نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ فون کی رنگ بج اٹھی۔ دیکھ لیں، اب آپ یہ شروع ہونے والے ہیں۔ مسکراتے فون کی سکرین پر جگمگاتا نمبر دکھایا تھا۔ کیا ہے، کیوں فون کر رہے ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو اس ٹائم؟ وہ نظر انداز کی فکر مندی سے بولا۔ آرام سے، میں ٹھیک ہوں، بالکل مما کے پاس ہوں، نیچے گارڈن میں۔ وہ بولتے لب دانتوں میں لے گئی۔ اس نے صبح سختی سے وارن کیا تھا نیچے نہ اترنے سے۔ ریحا، تم پر میری بات کا اثر تو نہیں ہوا؟ منع کیا تھا نا میں نے سیڑھی اترنے سے۔
چچی کو تم اوپر بلوا لیتی۔ وہ سخت لہجہ اپنا گیا تھا۔ ہان خدا کے لیے مجھے قید نہیں کرے، میں نے ناراض ہو جانا ہے پھر اگر میں نے آپ نے اپنی چلائی تو۔ ویسے ہی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں اچھا نہیں فیل کر رہی۔ آپ اور ماما مجھ سے اپنا رویہ درست کر لیں ورنہ میں نے پکا والا ناراض ہو جانا ہے۔ وہ ریحان سے ہوتے اس پر چڑ دوڑی تھی جبکہ نعمہ اس کی زبان درازی پر دیکھتی رہ گئی جو روتی شکل بناتے ڈرامے لگا رہی تھی۔ اچھا سوری یار، اگر تم نے نیچے آنا ہو تو میرا ویٹ کرنا، میں خود شام میں تمہیں لے آیا کروں گا۔ لیٹ اٹ بی۔ اب یہ بتاؤ کیسی ہے ہان کی جان؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے بولا تھا۔ وہ لمحے میں سرخ ہوئی تھی۔ سامنے ہوا سے جھومتے پودے اور اپنی ماں کی موجودگی دیکھتے وہ کل رات سے کچھ زیادہ ہی کیئرنگ بن رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ چند ثانیوں بعد گھاس مٹی میں موڑتے تھوڑا سا پرے کھسکی تھی۔ نعمہ نے مسکراتے اس کی اب کی حرکت نوٹ کرتے اس کے چہرے پر عیاں ہوتے ماں بننے کے رنگ دیکھے تھے۔ لیکن میں نے تو تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں، میں نے تو ہان کی جان کے بارے میں پوچھا ہے۔ ریحا کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا تھا جبکہ وہ لب دبائے مسکرا خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ان لمحات کی خوبصورتی محسوس کر رہا تھا۔ ہان کی نئی جان سے خود ہی پوچھ لینا وہ کیسی ہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد تپ کے بولی تھی، دور رہیں اور چپ رہیں اور کام پر دھیان دیں۔ لیکن یار تم ہی تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گی، میں کیسے اسے پوچھوں گا؟ ابھی اس کے آنے میں ٹائم ہے۔ وہ اس کے لہجے میں چھپی بات سمجھتے لب کچلتے ہجل سی ہو گئی تھی۔ شکر تھا اس کی ماں چلی گئی تھی۔ اچھا یہ تو بتا دو بیبی ڈول گرل ہے یا بیبی بوائے؟ خیر جو بھی ہے جلدی سے آئے بس، پھر لا دو گی نا مجھے؟ اس کے چپ ہونے پر مزید بولتے اسے مزید سرخ کر گیا تھا۔ رکھ رہی ہوں میں، فضول باتیں مجھ سے نہیں کریں۔ وہ فون کان سے ہٹاتے کہ اس کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ اچھا آئی ایم سیریس، ایک آخری بات بس، بہت اہم ہے یہ۔ وہ لب دباتے سیریس ہوا تھا۔ جلدی بولنے، وہ روانی سے بولی تھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ سن رہی ہو نا تم؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہم سن رہی ہوں بولیں۔ وہ سنجیدہ تھے بالکل۔ پھر تم کب لا رہی ہو اسے؟ ہان وہ چلائی تھی، میرے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں آج کے آج ہی تھما دوں، اتنی جلدی ہے تو خود پیدا کر لیں۔ اوہ شٹ، بولتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دوسری جانب وہ مزید کہکہ لگاتے اسے خون خوار کر گیا تھا۔ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا، بہت زہر لگ رہے ہیں مجھے آپ، اللہ پوچھے آپ کو۔ وہ اپنی ہی ادا کردہ جملوں سے ہجل سی ہوتے روحانسی ہو گئی تھی۔ اچھا سنو تو، ہان کی عقل سے پیدل جان وہ کہکہ لگاتے سیریس ہوا تھا۔ نہیں سننا مجھے بھائی۔ وہ فون رکھ گئی تھی۔ دوپہر میں اسے چھوڑتے وہ لاکڈ کرنے کا بولتے چلا گیا تھا۔ شام محسوس کرتے وہ اس کے گھر سے وحشت سی محسوس کر رہی تھی۔ یہاں تو ٹی وی بھی نہیں ہے۔ نور نے نظریں دوڑاتے بے بسی سے واپس بیڈ روم میں داخل ہوتے نظریں ڈالی تھیں۔ کوئی کام نہ دیکھتے اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ بے سکتا اس کا جملہ یاد آیا، نور تم نہاتی نہیں ہو؟ یا وحشت نور، کپڑے تو کل سے تم نے ایک ہی پہنے ہیں، کاش کہ میں بابا کے گھر سے نکلتے ایک دو سوٹ ہی رکھ لیتی اپنے۔ وہ سوچتے بیڈ سے اٹھی تھی، نظریں اس کی کبرٹ پر تھیں۔ کیچر نکالتے بال جوڑے کی گرفت میں تھے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دباتے کبرٹ کے ہینڈل پر دھڑکتے دل سے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ایسے خوفزدہ تھی جیسے وہ سامنے ہو اور اس کی نظریں اسی کی حرکات پر مرکوز ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے میں اپنے کپڑے پہن لوں گی۔ وہ پرسوچ ہوتے اس کی سفید ٹی شرٹ اور ایک عدد ٹراؤزر نکال گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس کے کپڑے تھامتے وہ واش روم میں بند ہوئی۔ اپنے کپڑے واش کرتے 20 منٹ بعد شاور لیے وہ گیلے بالوں سے باہر نکلی تھی۔ وہ الجھتے قدم اس کے بلیو لمبے ٹراؤزر میں سنبھالتے بمشکل بیڈ تک پہنچتے، پائچے فولڈ کرتے شیشے کے سامنے گئی۔ اس کی ٹی شرٹ کافی کھلی سی گھٹنوں تک تھی۔ نور نے چپتے اپنا عکس مرر میں دیکھا۔ ایک دم حواس جانے لگے تھے، وہ اس کے عین پیچھے تھا۔ وہ حیرت سے ہوش میں آئی اور چیختے بری طرح اسے ڈرا چکی تھی۔ اس کی کمر سے تھامتے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یہ گھر ساؤنڈ پروف نہیں ہے، کیوں مجھے سوسائٹی کے ہاتھوں مصیبت میں ڈالنا ہے؟ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں پر نمی کے قطرے دیکھتے وہ اپنی ہتھیلی کے نیچے دبا اس کا چہرہ دیکھتے کان میں گڑگڑایا تھا۔
وہ سانس بند ہوتا محسوس کر رہی تھی، آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی، وہ جو ہنوز اسی پوزیشن میں اسے تکتے کنفیوز کر رہا تھا۔ چیخو گی تو نہیں اب؟ وہ لمحوں کے حصار سے نکلے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، اس کے بالوں کے نم قطرے اس کے چہرے پر پڑتے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئے تھے۔ وہ اسے مزید قریب کر گیا تھا کہ دونوں کی سانسیں اس کے چہرے سے الجھنے لگی تھیں، اس کے کمر کے گرد حصار باندھتے وہ اسے نزدیک کر گیا تھا۔ مجھ پر حق نہیں جتاتی، میری چیزوں پر کیوں جتاتی ہو؟ بوجھل سے لہجے سے وہ حواسوں میں لوٹی تھی، اس کے بالوں سے آتی اپنے شیمپو کی مہک میں گہرا سانس بھرتے وہ اس کے سراپے پر نظر ڈالتے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، جو اس کی سفید ٹی شرٹ میں کھڑی لب کچلتے اس کے حصار میں تھی۔ تم انسان نہیں، میری جان لے لو گے تم۔ کانپتے لہجے میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں باتوں کو بدلنے کی سعی میں تھی۔ اس کی اس طرح کی انٹری وہ واقعی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پھر بچ کے رہنا نور، سیریسلی آئی ایم اے بیڈ بوائے، کھا جاؤں گا تمہیں۔ اس کی کان کی لو پر جھکتے وہ سنکتے لمس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گیا تھا۔ اس کا لہجہ مسکراتا تھا، اندازہ تھا کہ اس کے سنجیدہ پڑتی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوا تھا، جس کے کنارے مسکرانے کی کوشش کو ناکام کرنے میں محو تھے۔ دراصل میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو وہ اس کی گرفت نہ پاتے کھسکتے دور ہوتے گھبراتے لہجے میں جواز دیتے کہ وہ اس کی پہنی شرٹ کے گلے میں انگلی اٹکاتے قریب کر گیا تھا۔ دل چاہ رہا ہے آج ریسٹورنٹ میں جیسے تمہارا سانس بند ہوا تھا نا، اس سے برے طریقے سے تمہارا سانس روک دوں۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ باتیں بہت اچھی بناتی ہو تم بیوی۔ اس کی سرگوشی میں ڈھلتی آواز سے وہ کانوں سے نکلتے دھوئیں سے پھنچا کر رہ گئی تھی۔ وہ جھکتا کہ وہ پرے ہوتے دیوار میں نصب مرر سے لگتے لرزتے بدن سے آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں کرنے والا، تھپڑ یاد ہے مجھے۔ وہ سرخ سی ہوتے اس کو دور دیکھتے مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ ڈیڈ کی طرف ڈنر ہے۔ وہ جب پلٹا تھا تو اس کو خود سے مسکراتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ مختلف سے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں ڈیڈ کی طرف ڈنر ہے ہمارا۔ وہ لب دبا گئی تھی ان کپڑوں میں، وہ دوپٹہ نہ ہونے پر اس کی نظروں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کوئی جواز دے دینا، پیسے بھی پاگلوں کی سردار لگ رہی ہو۔ ہاں، اس کا کمپلیمنٹ کم مذاق واضح ہے۔ نور منہ کھولے اس کی دلچسپ بھری نظروں سے خائف ہوتی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ میرے حسین خیالات سے نکلو تو کبرڈ چیک کر لینا۔ وہ اس کی بات پر ناقابل فہم تاثر دیتے اس کو واش روم میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ کبرڈ کھولنے پر اسے شاپنگ بیگ دیکھا۔ وہ تھامتے بیڈ تک آئی۔ کھولنے پر سیاہ رنگ کے نفیس شرٹ جس کے گلے پر گولڈن کام تھا اور گولڈن کیپری ہم رنگ سیاہ دوپٹے کی تھی۔ وہ ہیوی ڈریس دیکھتے حیران تھی، لیکن وہ تو کوئی بھی نقص نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ وہ کب لایا؟ شاید آتے ہوئے، کیونکہ کبرڈ میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چینج کرنا چاہ رہی تھی۔ کپڑے تھامتے وہ واش روم کے سمت دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ جن کی طرح کبھی بھی نمودار ہوا تھا۔ آہ نور، ہرگز نہیں، وہ انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلا تو نظر انداز کیے کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کپڑے چینج کیے وہ مرر کے سامنے تھی۔ بال سلجھاتے کیچر میں جکڑے میک اپ کی کوئی چیز پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاص چینج اپنی شکل میں نہیں محسوس کر پائی تھی۔ چلیں، اس کی آواز پر وہ پلٹتے نرم سی نظریں اپنے سراپے پر مرکوز محسوس کر چکی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے اسے اپنی زندگی اب خوبصورت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی گاڑی پر تھا، شکر تھا گاڑی تھی۔ نور پرسکون ہوئی۔ گاڑی اس کے باپ کے گھر رکی تھی۔ اس کی سائیڈ سے دروازہ کھولتے وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ لاؤنج میں وہ اس کے انتظار میں تھے۔ میں نے تمہارا روم سیٹ کروا دیا ہے نور، اب فریش ہو جاؤ، حمدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں گاڑی آپ کی استعمال کر رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ ہم رک نہیں رہے، وہ صاف لہجے میں بولا۔ نہ تو وہ اپنی ماں سے پر بوجھ بنتا، نہ باپ پر۔ نور دیکھتی رہ گئی۔ عجیب بروکن سی فیملی ہے غازیان، میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، وہ نرمی سے محبت سموتے بولے تھے۔ میں واش روم میں جانا چاہتی ہوں نور۔ دونوں کی گفتگو سے انجان بنتے چلی گئی تھی۔ وہ اسے روم کا سمجھاتے خود اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ
وہ چہرہ دھوتے نم چہرے سے باہر آئی تھی۔ بھوک شدید لگی تھی پر جھجک تھی۔ ملازم کے بلانے پر وہ تمیز کا مظاہرہ کرتے نیچے ڈائننگ پر آ گئی تھی جہاں وہ اس کے انتظار میں تھے۔ وہ ملازم مختلف ڈشز ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ وہ دیکھتی رہ گئی جہاں 3-4 قسم کے سالن، بریانی اور مختلف لوازمات تھے، جیسے وہ تو صدیوں کے بھوکے ہوں۔ خیر، اس کے سسر کی خاطر مدارت پر وہ داد دیتے بنا نہ رہ سکی۔ غازیان کے برابر جھکتے، چیئر کھینچتے وہ بیٹھ گئی تھی۔